جب شادی کے 6 ماہ بعد ایک رات ان کے شوہر یعنی میرے والد دیر سے گھر آئے تو ان کے بالوں میں گلاب کے پھولوں کی چند مرجھائی ہوئی پتیاں چپکی ہوئی تھی۔ والدہ نے ان مرجھائی ہوئی پتیوں کو اپنی ہلائی انگلیوں سے جدا کر کے کہا، کیا پوچھ سکتی ہوں یہ کہاں سے آئیں؟ کیا آپ کسی پھولوں بھرے بستر پر لیٹ کر آئے ہو؟ والد صاحب کو بیوی کا یہ سوال برا لگا۔ لوگ دل کی تسکین کے لیے اس بازار میں جاتے ہیں، لیکن یہ کبھی نہیں سوچتے کہ یہاں دل لبھانے اور رقص و سرور کی محفلیں سجانے والی یہ لڑکیاں کہاں سے آتی ہیں۔ کوئی بتائے یا نہ بتائے، لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں اس حسن کے بازار میں کہاں سے آئی تھی اور کس کی بیٹی تھی۔ یہ قصہ میری والدہ کی بدنصیبی کے اس دن سے شروع ہوا ہے جب شادی کے 6 ماہ بعد ایک رات ان کے شوہر یعنی میرے والد دیر سے گھر آئے تو ان کے بالوں میں گلاب کے پھولوں کی چند مرجھائی ہوئی پتیاں چپکی ہوئی تھی۔ والدہ نے ان مرجھائی ہوئی پتیوں کو اپنی ہلائی انگلیوں سے جدا کر کے کہا، کیا پوچھ سکتی ہوں یہ کہاں سے آئیں؟ کیا آپ کسی پھولوں بھرے بستر پر لیٹ کر آئے ہو؟ والد صاحب کو بیوی کا یہ سوال برا لگا اور انہوں نے دھکا دے کر انہیں پرے کر دیا اور خود بستر پر کروٹ بدل کر سو گئے۔ والدہ رات بھر روتی رہیں، صبح ان کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ والد نے کلام نہ کیا، تیار ہو کر دفتر چلے گئے۔ وہ سمجھی وقتی ناراضی ہے، بات کوئی ایسی نہ تھی کہ وہ ہمیشہ کے لیے بیوی کو چھوڑ دیتے۔ تاہم امی بہت دکھی تھیں جب ان کا دیور کمرے میں اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنے آیا۔ امی کی سرخ آنکھوں کو دیکھا تو پوچھا، بھابھی کیا آپ روئی ہیں؟ امی کو جیسے کسی غم گسار کی ضرورت تھی۔ دیور کو چھوٹا بھائی سمجھ کر تمام بات بتا دی۔ اس نے کہا، روئیے نہیں بھابھی، میں بھائی کے اس معاملے کا کھوج لگا کر آپ کو آگاہ کروں گا کہ کہاں جاتے ہیں اور قصہ کیا ہے۔ دیور نے بھابھی سے کیا وعدہ پورا کیا اور اپنے بھائی کا کسی طور پیچھا کر کے معلوم کر لیا کہ وہ کہاں جاتے ہیں۔ معاملہ یہ تھا کہ میرے والد اس بازار کی ایک عورت کے عشق میں گرفتار تھے جو بہت خوبصورت تھی۔ والد امیر آدمی تھے اور امی جان غریب گھر سے تھیں، لیکن میری دادی کو پسند تھی۔ وہ ان کے کزن کی بیٹی تھی۔ دادی نے تبھی ابو کی نہ چلنے دی اور اس بازاری عورت کو بہو بنانے پر راضی نہ ہوئی۔ ضد کر کے امی کو بہو بنا کر لے آئیں۔ دادی خوش تھی کہ من پسند لڑکی کو بہو بنا لائی ہیں، لیکن والد خوش نہ تھے۔ وہ کسی طور امی سے جان چھڑانے کا بہانہ تلاش کر رہے تھے۔ دیور جی نے جب امی کو رپورٹ دی اور اس عورت کا نام بتا دیا تو والدہ نے شوہر سے بات کی۔ آپ کسی بازاری عورت نیلم کے عشق میں گرفتار ہیں۔ اگر ایسا ہے تو آپ کو مجھ سے شادی نہ کرنی چاہیے تھی۔ اب میں امید سے ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ اپنے قدموں کو اس گند خانے کی طرف جانے سے روک لیں گے۔ شریف زادی اور اس بازار کی عورت میں کوئی مقابلہ نہیں۔ بیوی ہی اب آپ کے پیار کی حقدار ہے۔ والد خاموش ہو گئے۔ امی نے بات ختم کی تو کہا، میں کب تم سے شادی کرنا چاہتا تھا، اماں نے یہ ڈھول گلے میں ڈالا ہے۔ عہد کیا تھا کہ مجھ کو میری برائیوں کے ساتھ قبول کر لو گی تو رکھوں گا ورنہ نکال دوں گا۔ آپ اس غلط جگہ جانا چھوڑ دیں، باقی آپ کی سب اچھائیاں برائیاں قبول ہیں۔ تم کو چھوڑ سکتا ہوں، اس جگہ جانا نہیں چھوڑ سکتا۔ لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ تم اس جگہ اور اس عورت کے بارے میں کیسے جانتی ہو؟ اس بازار کی معلومات اتنی تفصیل کے ساتھ تم جیسی شریف زادی کو کیسے حاصل ہوئی؟ والدہ خاموش ہو گئیں، لب سی لیے، کیونکہ دیور نے قسم دی تھی کہ بھابھی آپ کے شوہر کے بارے میں تمام معلومات حاصل کر کے دوں گا، لیکن خدارا میرا نام نہ لیجیے گا ورنہ بھائی بڑے ظالم ہیں، مجھے زندہ نہ چھوڑیں گے۔ دیور نے امی سے سچ کہا تھا۔ اس کا ثبوت ان کو اس وقت مل گیا جب اس فرعون صفت شخص نے میری ماں کے سر پر برقع ڈالا اور اپنے چھوٹے بھائی سے کہا، جاؤ اس کو اس کے باپ کے گھر چھوڑاؤ۔ امی ہی نہیں، ان کی ساس اور دیور سبھی یہ سمجھے کہ حفیظ اس وقت غصے میں ہے، چند روز بعد غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو ہم جا کر رفت کو لے آئیں گے۔ لیکن ایسا نہ تھا۔ والد تو امی سے جان چھڑانے کا بہانہ ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ امی کو لینے نہ گئے۔ گھر والوں کو بھی منع کر دیا کہ ہرگز مت لانا ورنہ کھڑے کھڑے نکال دوں گا۔ بڑھاپے میں بیچارے نانا ابو پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ داماد کے پاس گئے اور سب دریافت کیا تو انہوں نے سسر کو یہ کہہ کر دھتکار دیا کہ تمہاری بیٹی کا اس بازار سے کیا تعلق ہے جو وہاں کے بارے میں اتنی معلومات رکھتی ہے، یہاں تک کہ وہاں کی عورتوں کے نام تک جانتی ہے۔ ایسی عورت کو میں نہیں رکھ سکتا جس کو اس بازار سے اتنی آگاہی ہو۔ بیچارے نانا ہکا بکا منہ تکتے رہ گئے اور والد نے امی کو طلاق دے دی اور کہا کہ اب وہ بھولے سے بھی میرے گھر میں قدم نہ دھرے ورنہ بری طرح پیش آؤں گا۔ امی نے پھر بھی دیور کا نام نہ لیا کیونکہ وہ بیچارہ FSC کا طالب علم تھا اور میرے والد کے ٹکڑوں پر پل رہا تھا، اس کا مستقبل تباہ ہو جاتا۔ اس نے بھی نہ بتایا کہ میں نے بھابھی کو آپ کے کرتوتوں کے بارے میں معلومات فراہم کی تھی۔ میرا جنم نانا کے گھر ہوا۔
باپ نے میری شکل دیکھی اور نہ میں نے ان کی۔ بعد میں جب دادی وفات پا گئیں، انہوں نے اپنے من کی مراد پوری کی اور اپنی من چاہی عورت سے شادی کر لی۔ 2 سال میں اور امی نانا کے گھر رہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک شریف انسان سے والدہ کی دوسری شادی کرا دی۔ میرے ستیلے والد غریب ضرور تھے لیکن بہت اچھے اخلاق کے مالک تھے، دیندار تھے اور حقوق العباد کو مانتے تھے۔ انہوں نے ہم ماں بیٹی کو دل سے قبول کیا اور میری پرورش ایک حقیقی باپ کی طرح کی۔ کبھی مجھے یہ احساس نہ ہونے دیا کہ میں ان کی اولاد نہیں ہوں۔ وہ مجھے اعلیٰ تعلیم دلوانا چاہتے تھے مگر غربت آڑے آ گئی اور میں صرف پرائمری تک تعلیم حاصل کر سکی۔ 16 برس کی تھی جب انہوں نے میری شادی اپنے بھانجے سے کر دی اور 1 سال بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ میری ساس اپنی بھابھی یعنی میری والدہ سے جلتی تھی۔ وہ بالکل اپنے بھائی سے مختلف عورت تھی۔ والد کے انتقال تک تو صحیح رہیں مگر ان کی وفات کے بعد پنجے نکال لیے۔ وہ مجھے ماں سے ملنے نہ دیتی، ان کو آنے کی اجازت نہ تھی اور نہ مجھے ان کے پاس جانے کی۔ وہ بیمار تھیں مگر میں ان کی عیادت کو نہ جا سکتی تھی۔ صرف اس دن اجازت ملی جس روز امی کا انتقال ہو گیا۔ اب میرا اس دنیا میں شوہر کے سوا کوئی نہ تھا اور وہ بے شک بہت اچھے انسان تھے لیکن اپنی ماں سے بہت ڈرتے تھے۔ میری ایک نند تھی، وہ غلط چال چلن رکھتی تھی۔ ساس سارا دن پاس پڑوس میں پھرتی اور جب میرے شوہر اور سسر گھر پر نہ ہوتے، نند پڑوسی لڑکے کو بیٹھک میں بلا کر باتیں کرتی۔ مرد شام کو آتے، ان کو کچھ خبر نہ ہوتی گھر میں کیا ہوتا ہے۔ ساس کے ڈر سے میں زبان نہ کھولتی تھی۔ شوہر کو بتاتی تو ان کی ماں میرا جینا دوبر کر ڈالتی۔ خاموشی میں ہی میں نے اپنی عافیت جانی، یہ سوچ کر کہ جو جیسا کرتا ہے ویسا بھرتا ہے۔ میں نند کی چگلی کر کے بری بنوں گی تو کہاں جاؤں گی؟ سچ ہے، برائی کو چھپانا کبھی بہت مہنگا پڑ جاتا ہے۔ اے کاش اپنے خامد کو آگاہ کر دیتی۔ آخر کو ان کی بہن ہمارے گھر کی لاج تھی، ان کی عزت تھی۔ ایک روز دوپہر کا وقت تھا، میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی کہ وینا بھاگی بھاگی آئی، بولی بھابھی مجھے چھپا دو، ابا اور بھائی آگے ہیں۔ میں کچھ نہ سمجھی، وہ بوکھلائی ہوئی تھی۔ میں نے اس کی حالت دیکھ کر اسے اپنے بیڈ روم میں چھپا دیا۔ تبھی سسر اور شوہر کے کسی کو گالیاں دینے کی آوازیں آنے لگیں۔ دوڑی بیٹھک میں گئی، وہ پڑوسی لڑکے کو دونوں مل کر مار رہے تھے۔ نظارہ دیکھ کر خوف سے کانپ گئی اور میں نے ان کو روکنا چاہا کہ کہیں مار ہی نہ ڈالیں۔ میرے بیچ میں آنے سے لڑکے کو بھاگ نکلنے کا موقع مل گیا، اس کی جان بچ گئی۔ اب سارا غصہ سسر صاحب اور شوہر نے مجھ پر نکالا کہ وینا اگر بیٹھک میں لڑکے کے ساتھ تھی تو تم کہاں تھی؟ تم تو گھر میں تھی، اور اب وہ کہاں ہے؟ انہوں نے گھر میں اسے ڈھونڈا، کیسے بتاتی کہ وہ میرے کمرے میں میری الماری کے پیچھے چھپی ہوئی ہے؟ بالآخر انہوں نے اسے ڈھونڈ نکالا اور گھسیٹ کر باہر لائے۔ کس نے تمہیں یہاں چھپایا ہے؟ وہ بولی کچھ نہیں مگر ہاتھ سے میری جانب اشارہ کر دیا۔ وہ تو پہلے ہی غصے میں آپے سے باہر ہو رہے تھے۔ سارا الزام مجھ پر دھر دیا کہ میں اپنی نند کو اس لڑکے سے ملاتی ہوں۔ میں نے لاکھ کہا کہ ایسا نہیں ہے مگر وہ نہ مانے۔ میرے خامد نے کہا، اگر تم میری بہن کے اس کھیل میں شریک نہیں ہو تو پہلے مجھے کیوں نہ بتایا کہ پڑوسی کا لڑکا گھر آتا ہے اور بیٹھک میں وینا سے ملتا ہے؟ تم نے اسے اپنی الماری کے پیچھے کیوں چھپایا؟ اصل میں تم ہماری عزت کی دشمن ہو۔ ابھی یہ قصہ چل رہا تھا کہ ساس آ گئی، وہ بھی چلانے لگی کہ اسی نے میری بچی کو خراب کیا ہے۔ یہ اگر ساتھ نہ دیتی، اس کی پردہ پوشی نہ کرتی، کم از کم مجھے ہی بتا دیتی تو آج یہ تماشا نہ ہوتا۔ بھلا میں کیسے بتاتی اس ڈائن کو جو مجھے کچا چبانے کے در پہ رہتی تھی؟ ساس کو موقع ملا تھا تو اس نے مجھے اسی وقت گھر سے باہر نکلوا دیا۔ میرا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، اس وقت کہاں جاتی؟ منت کی کہ مت نکالو۔ کہاں جاؤں گی؟ بولی جہاں جی چاہے چلی جاؤ ورنہ میری لڑکی کو مروا کر دم لوگی۔ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے والی بات ہو گئی۔ میرے ننیھال میں صرف ماموں تھے، بڑی مصیبت اٹھا کر ان کے پاس لاہور پہنچی، لیکن جو ہی ممانی نے میری بربادی کی داستان سنی مجھے رکھنے سے انکار کر دیا۔ بولی 2-4 دنوں کی اور بات ہوتی ہے، عمر بھر کون کسی کو رکھتا ہے بی بی؟ اپنا ٹھکانہ ڈھونڈو، نہیں تو اپنے باپ کے پاس چلی جاؤ۔ ممانی کا کہنا تھا، اچھی بھلی نیک صورت بیوی کو یوں کوئی شوہر اپنے گھر سے نہیں نکالتا، ضرور کوئی عیب دیکھا ہوگا جو یوں کھڑے کھڑے نکال دیا۔ بیوی کے لنت رانیوں پر ماموں بھی خاموش تھے۔ مجھے اپنی ماں کے سگے بھائی سے ایسی امید نہ تھی۔ میں نے کہا، ماموں آپ ہی ممانی کو سمجھائیے یا پھر کچھ دن بعد جا کر میرے سسر اور شوہر سے بات کیجیے، تب تک میں یہیں رہوں گی۔ ممانی نے دوبارہ کہا کہ تمہارا سگا باپ موجود ہے اس دنیا میں، ان کے پاس کیوں نہیں جاتی ہو؟ مجھے اپنے سگے باپ کا پتہ معلوم نہیں ہے۔ ماموں بولے، آؤ میں تمہیں اس کے پاس چھوڑ آتا ہوں، جب اسے اپنے حالات بتاؤ گی تو کوئی اچھی تدبیر نکل آئے گی۔ ماموں مجھے میرے حقیقی والد کے دروازے پر چھوڑ کر چلے گئے۔
جیسے بس جان چھڑانا چاہتے ہوں۔ اس دنیا میں پہلی بار قدم باہر نکالا تھا، اب پتا چلا کہ دنیا کیسی بری جگہ ہے۔ تب سوچا تھا کہ باپ تو پھر باپ ہوتا ہے، خواہ کتنا بھی سخت دل کیوں نہ ہو، مجھے دیکھ کر گلے لگا لیں گے، میری بپتا پر دل پسیج جائے گا، آخر کو میں ان کا خون ہوں، ان کی اولاد ہوں۔ یہ گمان بھی خواب و خیال نکلا۔ سامنے ستیلی ماں بیٹھی تھی۔ پوچھا کون ہو، کیوں آئی ہو؟ میں نے بتایا کہ سارہ ہوں اور حفیظ کی بیٹی ہوں۔ میری ماں کا نام عفت تھا، جو ان کی پہلی بیوی تھی۔ انہوں نے ان کو طلاق دی اور میں نے نانا کے گھر جنم لیا، تبھی والد سے کبھی نہ مل سکی۔ آج ماموں یہاں چھوڑ گئے ہیں۔ مختصر بپتا سنائی۔ وہ بولی، کیا جائیداد سے حصہ چاہیے جو اتنی مدت بعد تم کو باپ کی یاد آ گئی ہے؟ اتنے میں والد اپنے کمرے سے نکلے۔ پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا آپ کی بیٹی ہوں۔ بولے کون بیٹی؟ میں نے نام بتایا۔ جواب ملا، میں نہیں جانتا تمہیں۔ میں تصویر حیرت بن گئی۔ واقعی وہ مجھے کب جانتے تھے؟ انہوں نے میرے جنم دن سے اب تک دیکھا کب تھا؟ آپ نے مجھے کس جرم کی سزا دی ہے بابا جان کہ میری صورت بھی نہ دیکھی، آج تک نہ بولے؟ جب تمہاری ماں نے ہی مجھے صورت نہ دکھائی پھر کیسے دیکھتا؟ پتہ نہیں تم میری بیٹی ہو بھی کہ نہیں۔ یہ الفاظ پگھلا ہوا سیسا بن کر میرے کانوں میں گرے۔ بے بس ہو کر کہا، میرے شوہر نے گھر سے نکال دیا ہے اور ماموں نے بھی نہیں رکھا، اب کدھر جاؤں؟ ستیلی ماں نے کہا، آج رہ لو، کل تک تمہارے رہنے کا بندوبست کر دوں گی۔ وہ رات میں نے ایک اجنبی کی طرح اس گھر میں گزاری، جس کے بارے میں گمان تھا یہ میرے باپ کا گھر ہے۔ صبح والد میرے اٹھنے سے پہلے چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک بوڑھی عورت ستیلی ماں کے پاس آ گئی۔ ماں سے کہا، کدھر ہے وہ لڑکی جس کو تم رکھنے پر راضی نہیں ہو؟ بلاؤ اسے۔ حقیقی باپ کی بے رخی اور اجنبیت دیکھ چکی تھی۔ جب ستیلی ماں نے کہا کہ ان کے ساتھ چلی جاؤ، یہ تمہیں اچھی طرح رکھیں گی، یہ تمہارا خیال کریں گی اور تم اس بوڑھی کی خدمت کرنا، میں اور تمہارے ابا تمہاری خبرگیری کرتے رہیں گے۔ باپ کی بے حسی سے میرا حقیقی رشتے اور محبت سے ایمان اٹھ گیا تھا۔ بوڑھی نے دل سے لگایا، پیار کیا، تو میں روتی ہوں اس کے ہمراہ اس کے گھر آ گئی۔ اس نے مجھے کہا کہ تم عفت کی بیٹی ہو نا؟ جانتی ہوں، اس کو میری لڑکی کی خاطر تیرے باپ نے طلاق دی تھی اور میری بیٹی کو بھی مجھ سے چھین لیا ہے حفیظ نے۔ تم میرے پاس رہو گی تو ماں جیسا پیار دوں گی۔ اس عورت کی زبانی اپنی ماں کا ذکر سن کر ڈھارس ہوئی۔ میں اسے نانی ہی سمجھی۔ نانی ایک شاندار کوٹھی میں رہتی تھی، اس کے ساتھ 2 لڑکیاں اور بھی تھیں جو اس کی بیٹیاں نہ تھیں، میری طرح بے کس لوارث بھٹکی ہوئی لڑکیاں تھیں جن کو اس نے پناہ دی تھی۔ مجھے بھی پناہ مل گئی، مگر آبرومندانہ چھت کے تلے نہیں، گناہ کی دلدل میں بسنے والی یہ بوڑھی نوجوان لڑکیوں کی کمائی ہوئی دولت پر عیش کرتی تھی۔ وہ بھی جوانی میں یوں ہی بھٹک کر اس بازار تک آ گئی تو عمر بھر کے لیے گناہ کی قبر میں اتر گئی، اب جینے پر مجبور رہی۔ اب عفت و عصمت کا کوئی تصور اس کے پاس باقی نہ رہا تھا۔ اچھائی اور برائی کی اقدار مٹ چکی تھی۔ میں اس سیاہ روح کو نانی کہتی اور کیا کرتی۔ جب اپنے برے وقت میں منہ پھیر لیتے ہیں تو برے بھی اپنے لگنے لگتے ہیں۔ آج اگر میں اس بازار کی زینت بنی تو کس وجہ سے اور کہاں سے آئی ہوں میں؟ اور مجھ جیسی لڑکیاں یہاں کہاں سے آتی ہیں؟ کیا یہاں آنے والوں نے کبھی سوچا؟ مجھے گلہ اس بڑھیا یا اس جیسی پناہ دینے والی عورتوں سے نہیں ہے، گلہ ان لوگوں سے ہے جن کے دم قدم سے بازار آباد ہے، اس پاکیزہ معاشرے سے ہے جو لڑکیوں کو لاوارث اور بے سہارا کرتے ہیں اور بے سہارا عورتوں کو پناہ دینا معیوب سمجھتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔